طریقے سے معرفت اہل بیت علیہ السلام کی واقعہ بڑا مشہور ہے. جناب عباس کا صرف 1 سال کا، کتنے برس کا؟ 1 سال کا. آغوش میں امیر کائنات جناب عباس کو لیے ہوئے. ایک مرتبہ جناب عباس کو مخاطب ہو کر کے مولا کائنات فرماتے بیٹا کہو ایک. تو جناب عباس کہتے ہیں یہ کہتے بیٹا کہو دو. تو جناب عباس پلٹ کر جواب دیتے ہیں بابا جس زبان سے میں خدا کی توحید کا اقرار کرتا ہوں، میں نے خدا کی توحید کا اقرار کیا یعنی اللہ کو ایک مان لیا، اب میں اس زبان سے دو نہیں رہ سکتا. یہ شخصیت جناب عباس علیہ السلام ہے. بھائی ہمارے اور آپ کے بچے اگر 1 سال کے ہوں تو صحیح سے بولنا بھی نہیں چاہیے، توجہ کیجیے گا. لیکن یہ اہل بیت کے گھرانے کے بنے ہوئے، یہ امیر کائنات کے آغوش کے پروردہ ہیں. وہ جانتے ہیں کہ میں اس لیے اس دنیا میں آیا ہوں. بس تاریخ نے لکھا جیسے جناب عباس علیہ السلام نے یہ فکر کہا، امیر کائنات نے جناب عباس کو اپنے سینے سے لگا دیا. کہا کہ شاباش میرے بیٹے، تم نے علی کی توحید کی لاج رکھ دی، کیونکہ علی بھی اس دنیا میں آیا ہے توحید پہنچانے کے لیے. یاد رکھیے گا مولا کائنات کا مقصد تلوار چلانا نہیں ہے. مولا کائنات کا مقصد دنیا میں آنا اور کسی بات پر منحصر نہیں ہے، بلکہ مولا کائنات کا دنیا میں آنا اس بات پر منحصر تھا کہ وہ توحید کے پرچم کو دنیا کے کونے کونے میں نصب کرے. یہ مولا کائنات کا مقصد تھا. اور جان ہوتا تو شجاعت کا عالم یہ ہے کہ جناب عباس کے بڑا کوئی شجاع نظر نہیں آتا. عبادت کا عالم یہ ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام سے بڑا کوئی عابد نظر نہیں آتا. علم کا مقام یہ ہے کہ جناب عباس سے بڑا کوئی عالم نظر نہیں آتا. یہی وجہ ہے کہ سرزمین کربلا پر جب فوج یزید نے یہ کہا حسین خیام کو لگا لو، تو جناب عباس پڑھ کر کے تلوار کو اپنے نیام سے نکال کر کے خط کھینچتے ہیں اور آواز دیتے ہیں. اس میں اتنی ہمت ہے کہ جو اس لکیر کو پار کر کے دکھائے. اب کربلا کی تاریخ میں پتھر کی آواز دیا، منظر کھینچا. کسی میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ اس لکیر کو پار کر جائے، اس لکیر کو پار کر جائے. لیکن جانے محترم امام حسین علیہ السلام نے بھائی عباس کو منع کیا، اے بھائی عباس پیچھے ہٹ جائیے، خیام کو ہٹا لیجیے، چاہیے خیام کو کہیں اور جگہ پر نصب کر دیجیے. تو جناب عباس نے بھی پتھر کی آواز دیا، کیا کیجیے ایک بند میں پابند ہوں ورنہ دکھ رہا ہوں میں کرار کا خیبر میں اترنا، جس سمت سے ہوگا میرا اقبال گزرنا. توجہ کیجیے گا، جس سمت سے ہوگا میرا اقبال گزرنا، جس سمت سے ہوگا میرا اقبال گزرنا، جس سمت سے ہوگا میرا اقبال گزرنا. تو جینے سے بھلا لگنے لگے گا تمہیں مرنا، جینے سے بھلا لگنے لگے گا تمہیں مرنا. تو وہ خوف میں بٹھا دوں گا، توجہ کیجیے گا، وہ خوف میں سینے پہ بٹھا دوں گا. ابھی سے جاؤ گے نہ گزرو گے علم والی گلی سے.
جلالی سمجھتے تھے۔ جناب عباس کی جلالت اس بات پر منحصر ہے کہ ان کو غصہ آتا نہیں آتا تھا، بلکہ جناب عباس کی جلالت کا مطلب یہ تھا کہ جتنے بڑے وہ شجاع اور بہادر تھے، اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے پرہیزگار تھے، اتنے بڑے توحید پرست تھے، اتنے بڑے اخلاص اور نور تھے، اتنے بڑے امام کے شہدائی تھے، اتنے بڑے فارسان تھے، اتنے بڑے قربانی کو پیش کرنے والے تھے، اتنے بڑے امام کے مطیع اور فرمانبردار تھے، اتنے بڑے دیکھیے شجاعت وہ نہیں ہوتی ہے کہ آپ کو اللہ نے قوت و طاقت دی ہے تو اگر لوگ آپ پر حملہ کریں تو آپ ان سے برسر پیکار ہو جائیں گے، یا پھر آپ اپنی شجاعت کو وہاں دکھائیے کہ 4-5 آدمی کھڑے ہوں، ان کو مار کر کے چلے آئیے، اس کا نام شجاعت نہیں ہے، بلکہ شجاعت اسے کہتے ہیں جو وقت کے امام کے حکم کا انتظار کرنے والی ہو۔ اور جناب عباس اسی لیے شجاع و بہادر ہے کیونکہ وہ امام کے حکم کے تابع اور فرمانبردار تھے، تو اسی لیے جناب عباس کو سب سے بڑا شجاع اور بہادر کہا جاتا ہے۔ اعزاز محترم، لیکن یہ بھی علی کی بیٹے کی حسرت اس کے دل میں گر گئی، کیونکہ جب تاریخ کربلا کے مطابق یہ ظاہر گئی اور جناب حبیب میں وساحیت جناب عباس کے قریب آتے ہیں، جب شجاعت کی بات ہوتی ہے نا تو ایک مرتبہ جناب عباس نے انواریوں کو لی ہے تو سراج کھول کے زمین پر جمنا شروع ہو گیا اور جناب عباس نے تاریخی جملہ کہا، اے زہیر صبح کو نمودار ہونے کو اگر ان جزیریوں کو خیبر میں یاد کرا دوں تو علی کا بیٹا نکلنا۔ جناب عباس کی حسرت تھی میدانی جنگ میں لڑنے کی اور شجاعت حیدری دکھانے کی، لیکن کربلا کے میدان میں عباس کی حسرت بھی رہنے لگی۔ اجر اللہ جو یہ انتظار کر رہا تھا جس سے نمودار ہوگی تو میں علی کی شجاعت کا چوکھر میدان میدان میں دکھاؤں گا، لیکن جب وقت آتا ہے امام حسین علیہ السلام نے جناب عباس کو ٹوٹا ہوا لہجہ دیا اور آواز دیتے ہیں، بھیا عباس اگر میدان قتال میں جانا ہی چاہتے ہو تو یہ چھوٹے چھوٹے بچے الداش 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 کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، ان کے لیے پانی کا انتظار کر دو۔ دیکھیے جناب عباس علیہ السلام تاریخ کربلا میں وہ مظلوم شخصیت تھی کہ جن کی دل کی حسرت دل میں ہی رہ گئی۔ کیوں؟ کیونکہ عباس کو بچپنے سے یہ بتایا گیا کہ اے عباس تمہیں کربلا کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اے عباس تمہیں حسین کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اے عباس تمہیں کربلا میں جانا ہے اور حسین کی طرف سے مبارزہ کرنا ہے، اے عباس تمہیں کربلا میں جانا شہادت نوش کروانا ہے۔ اب لوگوں نے کہا یہی وجہ ہے کہ تاریخ بتاتی ہے کہ اندھیرے کائنات عمر بھر کی حملہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس مسئلہ میں شجاعت کی بات ہونے لگتی ہے تو جناب امیر کائنات اپنی شجاعت کی بات کرتے رہتے ہیں، اور کبھی فلاں مکان کی شجاعت کی بات کرتے ہیں، کبھی خیبر کی بات کر رہے ہیں، کبھی
جن کا سن ابھی چھوٹے سے ہے، جن کا سن 6 مہینے 7 مہینے یا 1 سال کا ہے، بس ایسا نہیں محترم تاریخ میں لکھا ہے کہ علی جیسے جیسے شجاعت کی بات کر رہے تھے، عباس آسمینوں کو لگ رہے تھے، عباس آسمینوں کو لگ رہے تھے۔ ایک مرتبہ بڑی ہے جناب امیر کائنات سے کہا، اے میرے بھائیو وارث علی، آپ دیکھیے آپ شجاعت کی بات کر رہے ہیں تو عباس اپنی آسمینوں کو چڑھا رہا ہے۔ ارے علی نے کبھی نہ کیا تو عباس کے بازو دکھ رہے تھے۔ ارے کیسے عباس کے بازو دکھے؟ علی کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، امول بڑی طرف گئی۔ اے علی ابھی تو آپ شجاعت کی بات کر رہے تھے، یہ آپ کی آنکھوں میں آنسو کیسے آ گئے؟ تو امیر کائنات نے کہا، اے امول بنی، ارے یہی عباس کے بازو ہوں گے، میدان کربلا ہوگا، میرے باپ میرے عباس کے بازو فوج ایشیا قتل کرے گی۔ ارے یہی بازو کربلا کے میدان پر کٹیں گے، کٹیں گے۔ اجر کو اللہ خدا آپ کو کوئی کام نہ دے، شرائع ہمیں آنے محمد کے بس احسان حضرت مسائل کا آواز نہیں نکلا۔ لیجیے حضرت عباس علیہ السلام کے دونوں بازو قلم ہو گئے۔ اب عباس مشکل سے اپنے دانتوں سے دبا کر کے میدان قتال سے خیام کی جانب جا رہے ہیں، اور 3 دن میں بس ایک حسرت رہ گئی ہے کہ کسی بھی طریقے سے یہ پانی سکینہ تک پہنچ جائے۔ ارے شکینے مشک سکینہ کا نشانہ ملا، ارے در مشک چھلا، ادھر عباس کی آنکھ ٹوٹ گئی۔ ارے گھوڑے کو واپس میدان قتال کی طرف لے جاتے ہیں۔ ارے شکینے ایسا گل تمہارا کہ عباس سین سے زمین پہ تشریف لایا۔ ارے صاحب مقاتل کہتے ہیں کہ جتنے بھی شہید کربلا کے میدان میں گر رہے تھے، سب نے اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو بچایا ہے، لیکن میدان کربلا میں عباس جب گرا ہے تو عباس کے شانے قلم ہو چکے تھے۔ یوں کہ بل عباس میدان قتال میں آتے ہیں، آواز دیتے ہیں، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ اے وقت کے امام، اپنے غلام کی قدر کیجیے۔ لعنت اللہ علی الظالمین، جو نفس کے سارے کی تسلیم الجزا ہوئے، فاطمہ حسن۔